اللہ انسان کی محبت کیوں چاہتا ہے؟ اس نے آپ سے کب کہا ہے مجھ سے محبت کرو؟ خدا آپ سے محبت نہیں چاہ رہا، یہ ایک بات ہے، لیکن آپ خدا سے محبت کرنے پر مجبور ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ آپ اپنے جسم کے خلیوں کو مجبور نہیں کر سکتے خود سے محبت کرنے پر، مگر وہ مجبور ہیں، ان کا وجود آپ پر منحصر ہے۔ خود کو امیجن کریں، ایک سپیس میں ہو آپ، یہ سانس چل رہی ہے، آپ کی سانس لے رہے ہو، اس سپیس سے آپ کو نکالا اور کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں آکسیجن نہیں مل رہی، کبھی دم گھٹنے والی ہوئے، ہلکا سا دھواں آ جاتا ہے، ایسا دم گھٹتا ہے، تو آپ اس سپیس سے محبت کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی کہ میری عزت کرو، آپ کو اس کی عزت کرنی پڑے گی اگر آپ جینا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کہتے ہیں زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو مذہب تو کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو بھی آپ اپنی عبادت کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ نماز پڑھنے جاتے ہو، مندر میں جاتے ہو، گرجے میں جاتے ہو، آپ کو خارش ہو رہی ہے، آپ کو باسیاں آ رہی ہیں، آپ تھکے ہوئے ہو، آپ بورنگ ہو، دنیا جہان کے تھاٹ سوچ رہے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے، آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو نماز میں اور دکان کے بارے میں سوچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ اظہار محبت تھوڑی ہے، یہ تو آپ الٹا چڑھا رہے ہو اگلے کو۔ تیرے ذہن سے دکان نہیں نکل رہی جبکہ تو اس کے سامنے آیا کھڑا ہے جو کائناتوں کا خالق ہے۔ خدا سے محبت جب آپ کی زندگی میں آئے گی نا، اس کا اظہار ہوگا آپ کی باڈی اور آپ کی مائنڈ پر۔ اس کا اظہار یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی پرابلم فری ہوگی، اس کا اظہار یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی سٹریس فری ہوگی۔ سر ایک سوال ہے کہ اللہ انسان کی محبت کیوں چاہتا ہے؟ جب آپ اللہ کہتے ہو کیا مراد لیتے ہو آپ سے؟ موسٹلی تو ریلیجن کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے کہ ایک بینگ ہے۔ نہیں، ریلیجن کے ساتھ نہیں، آپ کے ذہن میں کنسیپٹ کیا آتا ہے اس سوال کرنے والے کو چھوڑ دیں۔ when you say اللہ، what are you saying؟ گاڈ یا پرماتما یا بھگوان، کسی بھی لفظ کو لے لیں، what you are saying۔ میرے ذہن میں آتا ہے، میرے ذہن میں تو آتا ہے کوئی امیج تو نہیں بنتی اس کی، نہ کوئی تصویر بنتی ہے، ایک لفظ ہے جو پوائنٹ کرتا ہے کسی بڑی ریالٹی کی طرف، وہ ریالٹی جو مائنڈ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ آپ کی محبت کیوں چاہتا ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے کہ وہ آپ کی محبت چاہتا ہے؟ ان سے آپ سے پوچھئے نا کہ اس نے آپ سے کب کہا ہے مجھ سے محبت کرو؟ موسٹلی تو مذہبی ریفرنس کے اندر آتا ہے کہ خدا تم اس کی عبادت میں ڈوب جاتا ہے۔ مذہبی ریفرنس کا مصیبت یہ پڑتی ہے، خاص طور پہ ہمارے پاس جو اس وقت مذہبی ذہن ہے وہ طوطا ہے، وہ ایکسپلور نہیں کرنا چاہتا، وہ سیکھے سکھائے کو، جسے طوطے کو آپ رٹا دیتے ہیں نا کچھ لفظ اور وہ بولتا رہتا ہے۔ خدا آپ سے محبت نہیں چاہ رہا، یہ ایک بات ہے، لیکن آپ خدا سے محبت کرنے پر مجبور ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ آسان ذرا اس کو کرنے کے لیے سمجھتے ہیں، آپ اپنے جسم کے خلیوں کو مجبور نہیں کر سکتے خود سے محبت کرنے پر، مگر وہ مجبور ہیں، ان کا وجود آپ پر منحصر ہے۔ آپ زندہ ہو تو ایچ اینڈ ایوری سیل کو نا مطلوبہ مقدار میں آکسیجن اور نیوٹرینٹس کی سپلائی جو ہے وہ بحال ہے۔ آپ مر گئے، بحالی ختم، وہ ریلیشن شپ ٹوٹ گیا، وہ بھی ڈکے ہو جائیں گے، وہ بھی گل سڑ جائیں گے، بیکٹیریاز اور وائرسز بن جائیں گے، وہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہیں، وہ جو پلیٹلیٹس ہیں، وہ جو ہزار قسم کی چیزیں ہیں جو ان سیلز کو زندہ رکھ رہی ہیں، باڈی سیلز کو، باڈی پارٹس کو، آرگنز کو، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو انسان بائی نیچر اس کل سے محبت کرنے پر مجبور ہے۔ یہ آپ ایسے کہہ رہے ہو، پانی کیوں ڈیمانڈ کر رہا ہے مچھلی سے کہ اس سے محبت کرے؟
मछली पानी से मोहब्बत करने पर मजबूर है और इसको उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। हाँ, और इसको अगर मछली को ये बात समझ नहीं आ रही ना, तो मछली को समझाने का बेहतरीन तरीका है उठाएं, पानी से बाहर ले आएं। मर जाएगी वो जिस हालत में जाएगी ना, मारे मत उसे, सिर्फ ना थोड़ी देर के लिए बाहर ले आएं। तो वो जो कहती थी पानी तो गैर ज़रूरी चीज़ है ना, ये क्या होता है? जैसे आजकल के हमारे भी कुछ लोग कह देते हैं खुदा गैर ज़रूरी चीज़ है, ऐसे इंसानों को बनाया हुआ कंसेप्ट है। और बात है कि कंसेप्ट है वो सही कहते हैं, बहुत से एंगल्स से वो लोग उन सिक्का बंद तोते की तरह रटी रटाई बातें दोहराने वाले मजहबियों से ज़्यादा सियाने बंदे हैं। लेकिन फिर उनके साथ भी ये तजर्बा करके देखें। मच्छी के साथ आपने तजर्बा किया, थोड़ी देर पानी के बाहर रखा तो उसे पता लग गया पानी क्या है। खुद को इमेजिन करें, एक स्पेस में हो आप, ये सांस चल रही है, आपकी सांस ले रहे हो, इस स्पेस से आपको निकाला और किसी ऐसी जगह पे रख दिया जहां ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अपने आप को इमेजिन करो, कभी दम घुटने वाली हुए हल्का सा धुआं आ जाता है, कैसा दम घुटता है। तो आप इस स्पेस से मोहब्बत करने पर मजबूर। इस स्पेस से मुराद है ये कुल। उस कुल को किसी ने कहा है अल्लाह, किसी ने गॉड, किसी ने भगवान। ये आपसे डिमांड नहीं कर रही कि मेरी इज्जत करो, आपको इसकी इज्जत करनी पड़ेगी अगर आप जीना चाहते हो। तो खुदा से जो मोहब्बत है ना, जब कहते हैं ना कि हमारे दिल के अंदर है, हमारे खुलिये खुलिये के अंदर है, ये पत्ता पत्ता अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहा है, वो परफेक्ट बात है। उससे परफेक्ट लॉजिकल बात हो ही नहीं सकती ज्यादा। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये मजहबी रेफरेंस लगे, सिर्फ अपने तासुब की बिना पर वो इससे नफरत कर सकते हैं, इससे चिढ़ सकते हैं, सिर्फ तासुब है और कुछ नहीं है। वरना वो स्पेस, जिस स्पेस में ये पत्ता पत्ता मौजूद है, उस स्पेस को सराहना क्या इसका हक नहीं है? क्या इस खुलिये का, मेरी बॉडी के खुलिये का मुझे सराहना इनका हक नहीं है? ये मेरी डिमांड नहीं है, ये उनकी ज़रूरत है, ये उनकी मजबूरी है। आपने उस लफ्ज़ को, उस अननेमेबल को अल्लाह कहा है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। किसी ने भगवान कहा है, उससे मत लड़ें, उसी को रेफरेंस बना रहा है। किसी ने गॉड कहा है, उसके दुश्मन मत बन जाएं, उसी रियलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। गर्ज रखें किस तरफ वो इशारा कर रहा है। 10 लोग खड़े हैं एक जगह पर, आप आके उनसे पूछते हैं चांद कहाँ है? क्यूरी क्या है आपकी कि चांद की लोकेशन जाननी है ना, ठीक है। 10 बंदे कहते हैं वो है। आप इस बंदे के पास से खड़े होकर देखते हैं और कहते हैं हाँ यार वो है, सीध में नजर आ रही है। वो कहते हैं वो सारे 9 के 9 गलत हैं। उन 9 की उंगलियों को जाके चेक करो ना, सब उधर ही इशारा कर। आपका फोकस क्या है? चांद रखें। वो आपसे जो है ना मोहब्बत का तकाजा नहीं कर रहा, आप उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हैं। अब ये जो 2 सवाल कर रहे हैं ना, ये मुमकिन तौर पर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स में से किसी एक के होंगे। एक वो कि उसे क्या ज़रूरत पड़ी है हमसे इबादतों और मोहब्बतों का तकाजा करने की, लिबरल या एथीस्ट स्कूल ऑफ थॉट कह सकते हैं। या ये वो होंगे या ये वो होंगे वो जो टिपिकल मजहबी जहन है कि खुदा हमसे मोहब्बत का तकाजा क्यों करता है, मतलब उसके हक में कुछ दलीलें सुनने का। दोनों लोग एक्चुअली गलत खड़े हैं। अगर ना करोगे, ये आपके होने का ढंग है। मछली को पानी से मोहब्बत होती है, मछली को पानी से अकीदत होती है, जानदारों को स्पेस और ऑक्सीजन वाली फिजा चाहिए, उससे मोहब्बत होती है। आप उसकी तरफ पलट कर रहते हो। आपको मैं एक सादा सी मिसाल समझाऊं, इस माहौल को ना आपने ख़राब किया ना, आपने फैक्ट्रियां लगाई, वेस्टेजेस डाले, सारे फिजा को आपने आलूदा किया ना।
تو اب آپ کو مسائل آنا شروع ہو گئے. اب آپ اسکیمیں بنا رہے ہو، ایکالوجی کی اسکیمیں کہ فیکٹری میں ایسے پرزے لگاؤ وہ CFC جو کلورو فلورو کاربن گیسز ہیں وہ فضا میں نہ جائیں. آپ پانی کو فلٹر کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہو، آپ ہوا کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ سونامی ٹریز وہ لگا رہے ہو، درختوں کی کمپین چلا رہے ہو کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. کیوں لگا رہے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو؟ کیونکہ اب آپ کو وہ چبھنا شروع ہو گیا. تو وہ جو خدا سے نفرت میں اس سے دور جا رہے ہیں، یہ پوائنٹ آف ٹائم پہ آتے ہیں جب یہ ٹوٹتے ہیں، جب یہ بکھرتے ہیں، ان کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوتا. اور وہ جو اندھا دھند صرف سن کے مان کے چلے جا رہے ہیں، کبھی جنہیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا، کبھی جنہیں خدا کے ہونے کا احساس ہوا نہیں، کبھی جنہیں وہ فیل نہیں آئی کہ مچھلی پانی سے باہر کیسے محسوس کرتی ہے، وہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں. دونوں توہین کرنے والے لوگ میں سے. جب تک یہ آپ کی ایکسپیرینشل سطح پر آپ کبھی عبادت میں ڈوبے نہیں، کبھی عشق کی مستی کو چکھا نہیں، کبھی میڈیٹیشن کی گہرائیوں میں اترے نہیں، کبھی میں کون ہوں یہ خیال ہی نہیں آیا، تو وہ کون ہے کا خیال ہی نہیں آئے گا. تو اگر کوئی بندہ بیٹھ کے نعرے لگائی جا رہا ہے اللہ، خدا اور بھگوان گاڈ کے، وہ یا کوئی اس کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ پوائنٹ آف ریفرنس ہی نہیں بنتا. نہ اسے پتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، نہ اسے پتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. اللہ سے محبت کرنے پر آپ مجبور ہو. یہ اس نے مجبوری عائد نہیں کی، یہ آپ کے ہونے کی مجبوری، کیونکہ آپ ماتحت ہو. آپ اس کل بینگ میں ایک جزو کے طور پر موجود ہو. تو جزو کل سے کٹ جائے تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس لیے صوفیوں نے اس جھگڑے کو ختم ہی کیسے کیا؟ لا موجود الا اللہ. کیوں محبت کروں؟ اب تو ہی تو اس سے محبت کرے گا نا، تیرے سوا جب کوئی ہے ہی نہیں. محبت کرنے والا بعض اوقات نہیں سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کہتے ہیں زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو مذہب تو کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو بھی آپ اپنی عبادت کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. عبادت چند ایکسرسائزز کا نام نہیں ہے، کچھ ریچولز کو نبھا دینے کا نام نہیں ہے. عبادت ہے اس کل سے کسی طریقے سے ہم آہنگی، کوئی کریٹو کنیکشن کریٹ کر لینے کا نام ہے. وہ کنیکشن قائم نہیں ہوا، آپ نے ریچولز نبھا دی. اب کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ زندگی کو مقصد نہیں ہے؟ نا مقصد، مسجد میں جاؤ، مندر میں جاؤ، گرجے میں جاؤ. اور ریچول بھی کام نہیں کریں گے. کیوں کریں گے کام؟ ریچول تو کام ہی نہیں کر رہے. کیوں؟ مطلب اس کے پیچھے ریزن نہیں بنتی، لاجیکل ریزن نہیں بنتی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ کے سامنے اسسٹنٹ کمشنر آ جائے، کمشنر، وزیر اعظم کو صدر آ جائے، تو آپ کی سانس سیٹ ہو جاتی ہے، بیٹھنے کا سٹائل درست ہو جاتا ہے. اور آپ نماز پڑھنے جاتے ہو، مندر میں جاتے ہو، گرجے میں جاتے ہو، آپ کو خارش ہو رہی ہے، آپ کو باسیاں آ رہی ہیں، آپ تھکے ہوئے ہو، آپ بورنگ ہو، دنیا جہان کے تھاٹ سوچ رہے ہو. ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے، آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو نماز میں اور دکان کے بارے میں سوچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ اظہار محبت تھوڑی ہے، یہ تو آپ الٹا چڑھا رہے ہو اگلے کو. میں دکان کے مسئلے حل کرا، تو تیرے ذہن سے دکان نہیں نکل رہی جبکہ تو اس کے سامنے آیا کھڑا ہے جو کائناتوں کا خالق ہے. تو اس عبادت کی کیا ورتھ ہونی چاہیے؟ اصولی طور پہ سوچئے نا. ایسی کوئی ورتھ نہیں ہوتی. تو اس کو اس طریقے سے اس کو انٹلیکچوئل ڈیبیٹس کا حصہ مت بنائیں. ایک مذہبی ڈیبیٹ میں آپ الجھ جائیں گے، الجھے ہوئے ہیں آپ صدیوں سے. نتیجے کیا نکلے ہیں ابھی؟ کیا تم زیادہ شانت ہو گئے ہو؟ کیا تم زیادہ پیسفل ہو گئے ہو؟ خدا سے محبت جب آپ کی زندگی میں آئے گی نا، اس کا اظہار ہوگا آپ کی باڈی اور آپ کی مائنڈ پر. اس کا اظہار یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی پرابلم فری ہوگی. اس کا اظہار یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی سٹریس فری ہوگی. اس کا اظہار یہ ہوگا کہ آپ پیسفل ہوں گے. اس کا اظہار آپ کے رشتوں میں جھلکے گا، آپ کے تعلقات میں، آپ کے بزنسز میں، آپ کی ڈیلز میں، آپ کی دوستیوں میں، ہر جگہ پہ اس میں ایک تمانیت ہوگی، اس میں ایک گریس ہوگی. اگر آپ کے ایکشن میں اور تھاٹس میں وہ گریس نہیں ہے، تعلق ہی نہیں. پھر یہی ریچول بن جاتا ہے آپ کا ایکچوئل میں. ہاں جینا
زندگی ایکچوئل میں عبادت ہونی چاہیے. زندگی کا مقصد اگر آپ اس سینس میں لیتے ہو نا تو پھر 1 پل نہیں، 2 پل نہیں، ہر پل 4 منٹ کی مسجد کی نماز نہیں، پھر پل پل پھر خدا بن جاتا ہے. خدا کام کرتا ہے آپ کی سانس کی طرح. اب سانس کی ضرورت آپ کو صرف مسجد میں تھوڑی ہوتی ہے یا صرف بازار میں تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ہر جگہ پر ہے. جس دم غافل اس دم کافر. جس وقت تم پریزنٹ نہیں ہو، خود جس وقت غائب ہوا خدا غائب ہو گیا. تو اس کو کسی سرٹن چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈیمانڈیں نہیں رکھتا، وہ ڈیمانڈ لیس ہے، اسی لیے وہ خدا ہے. وہ ول لیس ہے، وہ کوئی مجبور نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے ارادے کو ایکسرسائز کرے تو تم میٹر نہیں کرتے. دنیا انارکک ہوگی مکمل طور پر، کسی چیز کو مطلب نہیں دے سکو گے. آپ 1 سیکنڈ کے لیے سوچو نا، آپ آل پاورفل ہو، آپ کے خیال میں آیا کہ یار یہ اسکول بند کرا دو. آپ فرض کرو ڈکٹیٹر ہو اس ملک کے، اور آپ کے ذہن میں خیال ہے سارے اسکول بند کرا دو. اگلے دن خیال ہے نہیں یار اسکول ٹھیک ہوتے ہیں، بناؤ سارے اسکول. سوچ رہے ہیں سوسائٹی کی حالت کیا ہوگی. تو وہ کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کے، وہ ڈیزائر لیس ہے. آپ اس کو بھی آبجیکٹیفائی کر رہے ہو، اس کو بھی پرسونیفائی کر رہے ہو. وہ اس سے ماورا ہے. کل ایگزسٹنس ہے، وہ وجود ہے. وہ تم صرف اس کی ایک چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہو، ایک چھوٹے چھوٹے مینیفیسٹیشنز ہو، چھوٹے چھوٹے اظہاریے ہو. لیکن کس کے ہو؟ یہ ان اٹ سیلف آپ کو بڑا بنا دیتا ہے. اور وجود آپ کو اپنی طرف راغب کرتا رہتا ہے. سر اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ ڈفرینٹ وہاں سے آپ کی زندگی آ رہی ہے نا، وہ کرنٹ ہے. ایگزسٹنس جو ہے نا، کل جو ہستی ہے، جو بینگ ہے، جو خدا ہے، وہ کرنٹ ہے. کرنٹ نکل جائے. میرے اس کمرے میں ساری بورڈ لگے ہوئے ہیں، تاریں لگی ہوئی ہیں، گیجٹس لگے ہوئے ہیں، کرنٹ نہیں آ رہا، بے معنی ہوتی، بے معنی ہے. تو اب آپ بجلی کے بلب کو کرنٹ سے محبت کرنی چاہیے. کرنٹ تقاضا کر رہا ہے، نہیں کر رہا. اس کا تقاضا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی یوٹیلیٹی بن گئی، اس کی وجہ سے یہ قابل استعمال ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ اندھیرا تھا چمک اٹھا، اس کی وجہ سے یہ بیکار تھا کار والا ہو گیا. تو یہ بندے کا خدا سے محبت خدا کا تقاضا نہیں ہے، یہ بندے کی مجبوری ہے، یہ بندے کی مستی ہے. جب یہ مستی جب تک غائب ہے نا تو وہ عبادت ہے ہی نہیں. وہ پھر آپ ریچول سے نبھا رہے ہیں، صدیوں سے نبھا رہے ہیں، رزلٹ کے بغیر نبھا رہے ہیں. آپ کا کنفیوژن تو بڑھتا جا رہا ہے، آپ کا اینگر بڑھتا جا رہا ہے، آپ کا سٹریس بڑھتا جا رہا ہے. ورنہ اتنے لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں، مندروں میں جا رہے ہیں، گرجوں میں جا رہے ہیں. سچویشن تو ادروائز ہونی چاہیے تھی، ادروائز ہے نہیں. تو یہ سوال ایکچولی یوز لیس سوال ہے. اس بندے کو خود پتہ نہیں ہے وہ کیا پوچھ رہا ہے.